شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طارق بن زیاد خلافت بنو امیہ کے مسلم جرنیل تھے۔ وادی طافنہ الجزائر میں 50 ہجری 670 عیسوی میں پیدا ہوئے اور دمشق میں 720 عیسوی میں تقریباً 50 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا افریقہ کی جرأت مند قوم بربر سے تعلق تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے طارق بن زیاد کی جرأت و دلیری کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں فوجی خدمات پر مامور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں طنجہ مراکش کا گورنر بھی بنا دیا گیا۔ مراکش سے متصل سمندر کے اس پار یورپ کا ایک مشہور ملک اندلس اسپین ہے۔ اندلس کے بادشاہوں سے تنگ آئی عوام کے مطالبے پر اندلس پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے لیے موسیٰ بن نصیر نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے باقاعدہ اجازت لی۔ اس اہم ترین مہم کی سپہ سالاری کے لیے موسیٰ نے طارق بن زیاد کی جرأت و بہادری اور سیاسی بصیرت کے پیش نظر ان کا انتخاب کیا۔ اندلس پر حملے کے اسباب میں جہاں عوام کو وہاں کے حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلانا مقصود تھا، وہاں ایک فوری سبب یہ ہوا کہ اندلس میں اس زمانے میں سلطنت کے امراء و معاہدین اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ بچے یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضے میں رہتے تھے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی اپنے گھروں کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب طنجہ مراکش کا علاقہ اسلامی اقتدار میں شامل ہو گیا تو ادھر سمندر کے اس پار ساحلی علاقے اسپین کے بادشاہ کے زیر کنٹرول تھے۔ ان علاقوں کا گورنر اندلس کے بادشاہ کی طرف سے کاؤنٹ جولین تھا۔ اندلس کی روایت کے مطابق جولین کی لڑکی لورینڈا اندلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت اور شاہی آداب سیکھنے کے لیے رہتی تھی۔ راڈرک نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس کے شیشۂ عصمت کو چور چور کر دیا۔ اس سے ایک ایسی چنگاری اٹھی جس سے نہ صرف راڈرک کا تخت و تاج جل کر خاکستر ہو گیا بلکہ ملک میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ اس ملک کی تاریخ ہی بدل گئی۔ اس لڑکی نے اس حادثے کی خبر اپنے والد کاؤنٹ جولین کو دی۔ وہ یہ شرمناک واقعہ سن کر انتہائی غضبناک ہوا۔ غیرت و حمیت اور جوش انتقام میں راڈرک کو تاج شاہی سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ جولین نے شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ شمالی افریقہ پر موسیٰ بن نصیر جیسا بیدار مغز حکمران فائز تھا اور طنجہ مراکش کا والی طارق بن زیاد تھا۔ جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے، اسلامی حکومت کی اطاعت کے عزم کا اظہار کیا اور اندلس کے حکمرانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کی ہر طرح سے مدد کا وعدہ کیا۔ اس نے طارق بن زیاد کے ذریعے موسیٰ بن نصیر تک یہ پیغام پہنچایا۔ موسیٰ نے اس صورتحال سے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو آگاہ کیا اور اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر 7000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سپہ سالاری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب ہوا۔ اس لشکر میں اکثریت بربر قوم کے افراد کی تھی۔ 300 عرب تھے، باقی سب بربر۔ اسلامی لشکر 5 رجب 92 ہجری 28 اپریل 711 عیسوی اندلس کے ایک پہاڑ پر اترا جو بعد میں اسلامی سپہ سالار طارق بن زیاد کے نام سے جبل طارق سے منسوب ہوا۔ انگریزی میں اسے جبرالٹر بھی کہتے ہیں۔